अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? सब ठीक हैं? होपफुली सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है SMTP प्रोटोकॉल, IMAP और POP3 प्रोटोकॉल और डिफरेंसेस बिटवीन IMAP एंड POP3। The first we discuss is SMTP. SMTP is the simple mail transfer protocol. It is used for sending the emails to the target email addresses और email server. इस प्रोटोकॉल के अंदर हम क्या करते हैं कि ये प्रोटोकॉल हमें अथेंटिकेट करता है ईमेल को और डायरेक्ट करता है कि ट्रांसफ़र जो ईमेल हमने करनी है उसको मींस कि ये कंट्रोल करता है हमारे ईमेल को जब सेंड करते हैं और अथेंटिकेट भी करता है। इसके अलावा ये ईमेल SMTP क्या करता है कि हमारे मैसेजेस को प्रिपेयर करता है और एक एनवेलप में डाल देता है और उसके बाद टारगेट ईमेल सर्वर के ऊपर सेंड कर देता है। इसको आप वैसे तो इसका जो SMTP का है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, लेकिन अपने लिए याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सेंडिंग मेल टू द पीपल। और मसलन हमारे पास एक ईमेल आ जाती है, ईमेल हम करना चाह रहे हैं एक नई ईमेल, तो हम 2 के ऊपर हम क्या करते हैं, जिसको टारगेट हमने करना है, जिसको उस ईमेल सेंड करनी है और अपना मैसेज लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं और सेंड के बटन को दबा देते हैं। जब हम ये बटन सेंड के बटन को दबा देते हैं तो हमारा जो मैसेज है वो SMTP सर्वर के पास चला जाता है और वो वहीं रहता है। और कॉन्फ़िगर, ये जो SMTP सर्वर है ये हमने कॉन्फ़िगर किया होता है कि हमारा ये जो SMTP सर्वर है कौन सा होना चाहिए। सपोज़ हमने जीमेल, हमारा अपना अकाउंट है जीमेल का और हम भेजना चाह रहे हैं किसी को ईमेल, तो हमने ख़ुद से सेट किया होगा कि हमारा जीमेल का जो SMTP सर्वर है वो कौन सा होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जीमेल का SMTP सर्वर है, तो वो एक ही सर्वर है, उसका नाम है smtp.gmail.com। तो इसका मतलब यह है कि जब हम अपने जीमेल से मेल भेजते हैं किसी को तो वो इस सर्वर के पास चली जाती है smtp.gmail.com और वहाँ से फिर टारगेट जो हमारे पास मसलन आपने किसी याहू वाले ईमेल एड्रेस को भेजी है या किसी यूनिवर्सिटी की ईमेल एड्रेस को भेजी, तो वो वहाँ से वहाँ चली जाएगी। और SMTP सर्वर से कहाँ जाएगी, जो आपके पास मसलन आपने मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, आपने अपने एड्रेस से मुझे ईमेल की UOC के ऊपर, तो आपका जो ईमेल एड्रेस है जीमेल का है, तो वो जीमेल का जो SMTP सर्वर है वो उसके पास अपने पास मेल रखेगा और सेंड करेगा मेल UOC का जो सर्वर है, मेल सर्वर है, वहाँ पे आ जाएगा। ये इस फिगर में यही दिखाया गया कि SMTP सर्वर जो आपका है वहाँ से मेल ट्रांसफ़र होगी जो कि रिसीवर का ईमेल सर्वर है, वहाँ पे आएगी और वहाँ पे ईमेल स्टे करेगी और उसके बाद जब आप उसे डाउनलोड कर लेंगे तब तक ये वहीं रहेगी। अब ये डिपेंड करता है कि आप आगे से POP यूज़ कर रहे हैं रिसीविंग के लिए या IMAP यूज़ कर रहे हैं। और एक और चीज़ क्या है SMTP के बारे में कि SMTP ये स्लाइड नंबर 7 है, यूज़ करता है TCP प्रोटोकॉल। TCP प्रोटोकॉल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये गारंटी करता है डिलीवरी की और ये एंड टू एंड डिलीवरी देता है, कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल है। इसमें भी ईमेल भी क्या यूज़ करेगा, ये वाला SMTP TCP यूज़ करता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने ईमेल एड्रेस सही लिखा है तो आपकी ईमेल डिलीवर होगी, तो आपको कंफर्म बताएगा कि आपकी ईमेल मैसेज चला गया। अदरवाइज़ अगर आप गलती से अपना ईमेल एड्रेस जिसको आप भेज रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस गलत लिख देते हैं या फिर आप गलत ईमेल पूरा ईमेल एड्रेस गलत लिख देते हैं या ऐसा ईमेल रिसीवर का जिसके पास है ही नहीं, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो लिख देते हैं, तो फिर आपके पास एक मेल डिलीवरी फेलियर की तरफ से एक मैसेज आएगा कि आपकी मेल चली गई। इसका मतलब ये है कि आपका मैसेज अभी नहीं पहुंचा, तो ये आपको इस तरह की भी सर्विस प्रोवाइड करता है कि अगर चला जाए तो ये बताता है कि आपका मैसेज डिलीवर हो गया, और अगर नहीं जाता तो फिर ये मैसेज आपके पास आ जाता है, क्योंकि SMTP सेंडिंग के टाइम पे TCP को फॉलो करता है।
تو ان کنکلوژن SMTP ایک جسٹ ایک میل مین کے طور پہ کام کرتا ہے. آپ سے میل لے لیتا ہے اور ریسیور کو میل دے دیتا ہے. Next protocol is the post office protocol or the POP3 protocol. 3 is the number, its version is. یہ استعمال ہوتا ہے ای میل کو ریٹرائیو کرنے کے لیے, ریسیو کرنے کے لیے فرام دا ای میل سرور. اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں کہ یہ صرف ای میل کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہے ان باکس کے اندر اور کسی اور فولڈرز کو ڈاؤن لوڈ نہیں کرتا. مثلا آپ نے ای میل بھیجی تو وہ ان باکس میں چلے گی, تو صرف ان باکس کے ہی فولڈر کو یہ آپ کے موبائل میں, کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کرے گا. یہ سینٹ, ڈرافٹ, اس طرح کے جو فولڈرز ہمارے پاس بنے ہوتے ہیں ان کو ڈاؤن لوڈ یا سنکرونائز نہیں کرے گا. تو یہ اس کی مین پراپرٹی کیا ہے کہ یہ سنکرونائز نہیں کرتا ہمارے تمام کے تمام فولڈرز کو. مثلا یہ ایک نیچے ہمارے پاس سرور ہے اور اس سرور سے ہمارے پاس ای میل آنی ہے, یہ ہمارا سرور ہے, اس سے ای میل آنی ہے ہمارے موبائل کے اوپر, یہ ہماری موبائل کی اسکرین ہے یا کمپیوٹر کی اسکرین ہے. تو ہمارے ان باکس میں ہی صرف یہ ای میل آئے گی. ڈرافٹ میں اگر کوئی ہمارے پاس چیز پڑی ہے تو وہ بھی نہیں آئے گی, سینٹ میں پڑی وہ بھی نہیں آئے گی, ڈیلیورڈ میں پڑی وہ بھی نہیں آئے گی, اور کوئی ہمارے اپنے کسٹم فولڈر ہیں تو وہاں پہ بھی نہیں آئے گی, کہ صرف اور صرف ان باکس کے اندر یہ لیتا ہے. دوسری اس کی چیز یہ ہے کہ یہ مثلا یہ بلیک کلر کا جو سرور پڑا ہے, یہاں پہ ہمارے پاس میل پڑی تھی اور ہم نے کیا کیا کہ اپنے 2 کمپیوٹرز ہیں ہمارے پاس, ان میں یہ میل آنی ہے. اس جو سرور ہے ہمارے پاس, اگر ہم POP3 یوز کرتے ہیں ریٹرائیو کرنے کے لیے, تو یہ جو سرور ہے یہ اپنے پاس کوئی کاپی نہیں رکھے گا ای میل کی. اس کے پاس ہماری ای میل پڑی ہیں, لیکن جب یہ ای میل ہمیں دے دے گا تو پھر اپنے پاس کوئی کاپی نہیں رکھے گا. یہ اس کی POP3 کے حساب سے میں بتا رہا ہوں کہ POP3 اگر یہ یوز کریں تو یہ سرور جو ہے ای میل سرور ہمیں دینے کے بعد, ای میل ہمیں دینے کے بعد کوئی بھی کاپی نہیں رکھے گا. فار ایگزامپل ہمارے پاس 2 کمپیوٹرز ہیں, اور کیا ہے اس کے اندر کہ اگر 2 کمپیوٹرز ہیں تو دونوں کے اندر فولڈر, مثلا 2 کمپیوٹرز کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے ای میل ایڈریس کو 2 جگہ پہ کنفیگر کیا ہوا ہے, موبائل کے اوپر بھی کنفیگر کیا ہوا ہے, ٹیبلٹ کے اوپر کیا ہوا ہے یا کمپیوٹر کے اوپر کیا ہوا ہے. تو جو ای میل ہمارے پاس آئے گی وہ اگر ایک میں سے, یہ میں نیکسٹ بتا دیتا ہوں, اگر دونوں میں سے کسی ایک نے ریسیو کر لیا ہے تو پھر دوسرے والا کمپیوٹر ریسیو نہیں کر سکتا, کیونکہ اس نے ریسیو کر لیا ہے. اور اس کے ریسیو, فرسٹ والے کے ریسیو ہونے کے بعد جو ای میل سرور یہ بلیک کلر کا پڑا ہوا ہے, یہاں سے یہ ای میل ڈیلیٹ بھی ہو جائے گی, کیونکہ ختم ہو جائے گی, یہاں پہ یہ کیپ نہیں کرتا. تو یہ ہمارے پاس کیا کرے گا, ای میل ریسیو کرے گا ایک کمپیوٹر, دوسرے کمپیوٹر کو پاس ریسیو نہیں ہوگی. اگر ایک کمپیوٹر میں سے کسی ایک نے بھی ریسیو کر لیا ہے تو دوسرے کمپیوٹر اس کو ویو نہیں کر سکتا, ریسیو نہیں کر سکتا. تو یہ اس کی پراپرٹیز ہیں. کیا کیا پراپرٹیز ہیں میں گنوا دیتا ہوں. POP3 کی, POP3 ای میل سرور سے جب ای میل بھیج دیتا ہے تو اپنے پاس نہیں رکھتا, اور صرف جو ریسیور سائڈ ہے اس کے ان باکس میں ہی ڈیٹا بھیجتا ہے, اس کے علاوہ کسی اور فولڈر کو سنکرونائز نہیں کرتا. اب آ جاتے ہیں آئی میپ. آئی میپ بھی ہمارے پاس ریسیو کرنے کے لیے ہے, SMTP سینڈ کرنے کے لیے ہے, POP3 ریسیو کرنے کے لیے ہے, اور آئی میپ بھی ریسیو کرنے کے لیے ہے. تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے سرور سے ملٹیپل ٹائمز اپنے ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتے ہیں, کیونکہ جو سرور ہے وہ اس کی آپ کی کاپی جو ہے وہ رکھتا ہے. مثلا آپ نے 2 کمپیوٹرز سنکرونائز کیے ہوئے ہیں, 2 کمپیوٹرز کنفیگر کیے ہوئے ہیں اپنے ای میل ایڈریس کے ساتھ, جیسے آپ نے اپنے موبائل کے ساتھ بھی کیا ہو سکتا ہے, اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ بھی کیا ہو سکتا ہے. تو جب آپ اپنا ای میل ایڈریس کھولیں گے تو ان باکس کے اندر بھی وہی ای میل آئی ہوں گی جو آپ کے کمپیوٹرز کے اندر یا لیپ ٹاپس کے اندر آئی ہوئی ہوں گی, موبائلس کے اندر بھی وہی آئی ہوئی ہوں گی. کیوں کہ ہمارے پاس یہ جو سرور ہے یہ آئی میپ یوز کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ یہ یہاں پہ اپنی ای میلز کو سیو بھی رکھتا ہے. اور دوسری یہ چیز ہے کہ اگر کوئی نئی ای میل آ جاتی ہے تو وہ دونوں کی طرف چلی جائے گی جو آپ یوز کریں گے.
اس میں پرابلم کیا ہے کہ فار ایگزامپل ایک کمپیوٹر سے آپ ای میل ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، فار ایگزامپل یہ اپر ون سے ہم ای میل ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو دوسرے کمپیوٹر کے اوپر بھی یہ ای میل ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ مثلاً آپ اپنے ایک کمپیوٹر کے اوپر آپ نے ای میل ڈیلیٹ کر دی ہے تو اپنے موبائل سے جو یوز کر رہے ہیں اسی ای میل ایڈریس کو تو وہ بھی وہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی نیو ای میل آ جاتی ہے تو وہ دونوں کمپیوٹرز کے اوپر نیو ان باکس میں آ جائے گی۔ تو یہ ہمارے پاس آئی میپ ہے۔ آئی میپ بیسیکلی اس کا ایبریویشن ہے، میں نے یہاں نہیں لکھا، انٹرنیٹ میسج اپلیکیشن پروٹوکول، میسج ایکسیس پروٹوکول، انٹرنیٹ میسج ایکسیس پروٹوکول۔ تو یہ دونوں کے اندر ڈفرینسز ہیں، میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں آئی میپ کے۔ آئی میپ میں کیا کرتا ہے کہ یہ ای میل سرور جو ہے وہ ہمارے ای میلز کو سیو بھی رکھتا ہے اور سنکرونائز کرتا ہے ہمارے جتنے کنفیگریشن ہم نے کی ہوتی ہے کمپیوٹرز کے اوپر اپنی ای میل ایڈریسز کو، وہاں سے ای میلز کو سنکرونائز بھی کرے گا۔ لیکن اگر ہم یوزر ڈیلیٹ کر دیتا ہے تو اٹ مینس کہ یہ ای میل سرور سے ہی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، جبکہ POP3 کے اندر جو سرور ہے وہ ایک دفعہ میل بھیجنے کے بعد کسی بھی یوزر کو اپنے پاس کوئی ای میل ایڈریس ای میل نہیں رکھے گا۔ تو یہ تینوں کے درمیان ڈفرینسز ہیں۔ اور سیم ود اگر آپ نے کوئی کسٹم فولڈر بنایا ہوا ہے تو اس کے اندر بھی یہی ہوگی۔ مثلاً آپ نے کوئی کسٹم فولڈر اپنے ای میل ایڈریس میں پرسنل کا بنایا ہوا ہے یا کوئی آپ کے پاس UC کی ای میلز آتی ہیں تو وہ آپ اس کے اندر سیو کر رہے ہیں، تو اس میں بھی یہی ہوگا کہ آپ نے ایک کمپیوٹر کے اوپر ایک پرسنل فولڈر بنایا تو دوسرے کمپیوٹر یا موبائل کے اوپر آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ سیو ہو جاتا ہے سرور کے اوپر۔ تو یہ ہمارا ٹاپک ہے، اور جو اسائنمنٹ آپ نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 3 میل سرورز بتانے ہیں جو کہ SMTP، POP3 یا آئی میپ یوز کر رہے ہوتے ہیں سینڈنگ ریسیونگ کے لیے۔ اور ایک اور چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ کون کون سی پورٹس ہیں جو SMTP، POP3 اور آئی میپ کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور آپ کے اپنے موبائل کے اندر کون کون سے پروٹوکولز استعمال ہو رہے ہیں سینڈنگ اور ریسیونگ میلز کے لیے۔ اور ایک اور چیز آپ نے بتانی ہے کہ کون سا پروٹوکول استعمال ہوتا ہے GPO کی طرح سملر ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے جو آپ نے اس کو کر لینا ہے۔ اسائنمنٹ ورک بے شک گھر جا کے کر لیجیے گا۔ اس میں کوئی چیز ہے تو مجھے آپ انڈیویجولی میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے سلائڈ بنائی ہے، میری ایک طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں نے اس کو تاکہ آن لائن کلاس میں اس کو دیکھ لیا جائے۔ تو ہوپفلی آپ کو یہ سمجھ آ کے ہوگا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اسائنمنٹ ورک کو مجھے یہ ایز اٹ از جیسے آپ کو بتایا ہوا ہے اسی طریقے سے آپ نے بھیج دینا۔ تھینک یو سو مچ۔